اچھا بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج بہت اچھی کہانی سنا رہا ہوں میں آپ کو. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا دیکھیے، دو بھائی تھے. ٹھیک ہے. اور دونوں بھائی بہت محبت سے آپس میں رہتے تھے. ان کی بیویاں، بچے سب آپس میں وہاں رہتے تھے، اکٹھے مل جل کے رہتے تھے. ایک ہی گھر میں. ایک گھر، قریب قریب گھر تھے اور آپس میں رہتے تھے مل جل کے. کبھی خوشیوں میں آپس میں شریک ہوتے، کسی کو کوئی تکلیف ہوتی تو ایک دوسرے کے غم میں شریک ہوتے، کسی کو کوئی ضرورت پڑ جاتی تو ایک بھائی دوسرے کی مدد کر دیتا، دوسرا بھائی پہلے بھائی کی مدد کر دیتا. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. ایک دن ایسا ہوا کہ وہ بڑے تھے، دونوں بھائیوں میں آپس میں لڑائی ہو گئی. ٹھیک ہے. اور اتنی لڑائی ہوئی کہ بڑے بھائیوں کی؟ ہاں، دونوں کی، کہ آپس میں وہ ایک دوسرے سے ناراض ہو گئے. تو جو چھوٹا بھائی تھا، ہاں، اس نے کیا کیا، جو غصے میں آ کر اچھا ان کے گھر نا آمنے سامنے تھے، یوں تھے، تو چھوٹے بھائی نے غصے میں آ کر کیا کیا، دونوں گھروں کے درمیان ایسی لمبی ایک جگہ کھدوائی. ہاں. صحیح ہے؟ آپ نے جیسے گاؤں میں دیکھا ہوگا، وہ ایسے ایک نہر جاری ہوتی ہے نا، پانی جا رہا ہوتا ہے، دیکھا تھا نا. تو اس نے کیا کیا، ایک دونوں گھروں کے درمیان میں ایک لمبی اس طریقے سے وہ کھدائی کروائی، اور قریب میں ایک نہر جاری تھی، وہاں سے پانی ادھر چھوڑ دیا. اب تاکہ دوسرا بھائی جو ہے نا میرے گھر آ ہی نہ سکے. تو گھر سے نکل نہیں سکتا ہو؟ نہیں، اس بھائی کا گھر ادھر تھا اور دوسرے بھائی کا گھر ادھر تھا. تو درمیان میں اس نے کیا کیا، پہلے تو آرام سے جاتے تھے، آتے جاتے تھے یوں. پھر کیا کیا، اس نے درمیان میں کیا کھدوا دی، لمبی سی ایک نالا سا کھلوا دیا، اور اس کے اندر جو ہے نا پانی چھوڑ دیا. اب تو یہاں سے بھائی نہیں چل کے آ سکتا تھا نا ادھر. سمجھ گئے؟ اچھا پھر کیا ہوا، اگلے روز بڑے بھائی نے جب دیکھا تو اس کو بڑا غصہ آیا. صحیح. تو بڑے بھائی نے کیا کیا کہ گیا اور ایک جو کارپینٹر ہوتا ہے نا، کارپینٹر سمجھتی ہیں، یہ لکڑی کی جو چیزیں بناتا ہے. صحیح. الماریاں بناتا ہے، دروازے بناتا ہے لکڑی کے، اور میزیں بناتا ہے، کرسیاں بناتا ہے. ہاں، اور جو ہے وہ پل بھی بناتا ہے، اس طرح کی چیزیں. اچھا وہ بڑا بھائی اس کے پاس گیا اور نے اس سے کہا، بھائی میرے بھائی سے نا میرا جھگڑا ہو گیا ہے، اور اس میرے جو چھوٹا بھائی ہے نا، اس نے میرے گھر میں اور اپنے گھر کے درمیان میں جو راستہ تھا، اس راستے میں اس نے کھڈا کھدوا کے لمبا سا پانی چھوڑ دیا ہے. تو مجھے بھی بڑا غصہ آ رہا ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں بھی جو ہے نا درمیان میں نا ایک باڑ لگا دوں. مطلب باڑ سمجھتے ہو؟ ابھی جو آپ سمجھتے ہیں باڑ کس کو کہتے ہیں؟ نہیں. باڑ نا ایسی جالیاں لگا دیتے نا. ہاں، ابھی جو دکھایا تھا ایسی جالی لگا دیتے ہیں تاکہ کوئی پار نہ کر سکے. بیچ میں لگائی جالی. ہاں صحیح. کیا ہوتے؟ کوئی مطلب ادھر سے ادھر جا نہ سکے. تو اس کو بھی غصہ آیا. صحیح. اچھا تو اس نے کیا کیا، اس نے جو ہے نا وہ کارپینٹر سے کہا کہ تم یہ کام کرتے ہو تو تم جو ہے ذرا سا یہ کام میرا کر دو، جتنے پیسے ہوں گے میں دے دوں گا، اور اونچی سی لگا دینا باڑ تاکہ اوپر سے کوئی پھلانگ کے بھی نہ آ سکے. صحیح. میں اپنے بھائی کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا، اور مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا ہے میرا بھائی. صحیح. ٹھیک ہے. تو کتنا یعنی دونوں بھائیوں کے درمیان، بیچاروں کے درمیان لڑائی ہو گئی آپس میں. پہلے تو محبت سے رہتے تھے، ایک دوسرے کے گھر جاتے تھے، دعوتوں میں جاتے تھے، ایک دوسرے کو اپنے گھر بلاتے تھے، اور اب حال یہ ہو گیا کہ ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھ رہے. یہ اچھی بات تھی؟ نہیں، گندی بات ہوتی ہے. بہت گندی بات ہوتی ہے. لڑنے والوں سے تو اللہ ناراض ہو جاتے ہیں. لیکن دیکھو اب ہوا کیا، بڑی زبردست بات سنا رہا ہوں میں آپ کو. جو وہ بنانے والا تھا نا، اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، پہلے آپ مجھے جگہ دکھائیں کہ باڑ کہاں سے کہاں تک لگانی ہے، اور میں وہاں جا کے جو ہے نا وہ میں جگہ دیکھوں گا،
اور اس کے بعد پھر میں سامان خرید کے لے کے آؤں گا, اور پھر جب میں سامان خرید کے لے کے آؤں گا تو پھر میں لگا دوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے. تو بڑے بھائی نے کیا کیا, اس کو سب جا کے جگہ دکھائی, دیکھو یہاں سے تم کو باڑ لگانی ہے اور یہاں سے لے کے یہاں تک لگانی ہے, اور اچھی طریقے سے لگا دینا, اونچی لگا دینا, تاکہ جو ہے نا کوئی میرے گھر میں میرا بھائی نہ آ سکے. صحیح, ٹھیک ہے. اب کیا ہوا, اس نے کہا ٹھیک ہے, اور اس نے کہا ٹھیک ہے آپ, میں وہاں بازار سے جا کے وہ لے آؤں گا سامان وامان, اور آپ لوگ اپنا کام کریں, میں یہاں سے کھدائی کر کے آپ کے اور آپ کے بھائی کے گھر کے درمیان میں ساری جالیاں لگا دوں گا, اور جو ہے نا تاکہ بیچ میں لمبائی میں, ہاں ایسے. صحیح. ہاں اب کیا ہوا, اب صبح کو وہ رات بھر کام کرتا رہا وہ. صحیح. تو اس کا بھائی یہ سمجھ رہا تھا, یہ جو بڑا بھائی تھا, بس میں صبح اٹھوں گا تو لگی ہوئی ہوگی. صبح کو جب اس کی آنکھ کھولی تو اس کا تو منہ لٹا, اس کو تو بڑا غصہ آیا. وہاں تو کوئی باڑ واڑ لگی ہوئی نہیں تھی, وہاں تو ایک پل بنا ہوا تھا. کیا بنا ہوا تھا؟ پل سمجھتی ہیں آپ؟ پل مطلب یعنی اس بھائی کے گھر سے لے کر اس بھائی کی وہ تو وہ تھی نا درمیان میں, اس نے چھوٹے بھائی نے کیا بنا دیا تھا درمیان میں؟ نہر کھدوا دی تھی. تو اس نے کیا کیا, نہر بند کروا دی. نہیں نہر بند نہیں کرائی, نہر کے اوپر ایک پل بنا دیا. سمجھ گئے؟ اب سنو بڑے مزے کی کہانی ہے. دیکھو سنو کیا ہوا. اب صبح جب یہ بڑا بھائی جیسے ہی پل کے قریب پہنچا تو دیکھا پل کے دوسری طرف اس کا چھوٹا بھائی کھڑا ہوا ہے, اور وہ آ بھی نہیں سکا. سنو تو صحیح, چند لمحے وہ خاموشی سے کھڑا رہا. کبھی وہ نیچے وہ اپنی نہر کو دیکھتا, کھائی کو دیکھتا, اور کبھی جو ہے پل کو دیکھتا. پھر چھوٹے بھائی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. چھوٹا بھائی کہنے لگا, او ہو, بڑا بھائی تو باپ کے برابر ہوتا ہے, مگر میں نے اس کے باوجود بڑے بھائی سے لڑائی کی, اور میں نے بڑے بھائی سے کے گھر کے درمیان اور اپنے گھر کے درمیان نہر کھود کر فاصلے پیدا کر دیے. کیا پیدا کر دیے؟ فاصلے کا مطلب ہے دوریاں پیدا کر دیں. دور ہونا مطلب آپ ادھر سے ادھر دوریاں پیدا کر دیں, فاصلے پیدا کر دیے. نہیں سمجھے؟ تو میں نے تو یہ کوشش کی کہ میرے اور میرے بھائی کے درمیان کیا ہو جائے, آپس میں لڑائی بڑھ جائے اور فاصلے پیدا ہو جائیں, دوریاں پیدا ہو جائیں, اور ہم ایک دوسرے کی شکل. اور میرا بڑا بھائی اتنا اچھا ہے کہ اس نے کیا کیا, اس فاصلوں کو کم کر دیا. پل کیا کرتا ہے, فاصلوں کو کم کرتا ہے نہیں کرتا؟ اور پل فاصلوں کو کیا کرتا ہے, ختم کرتا ہے. بھائی مثال کے طور پہ آپ ایک سفر ہے, آپ سیدھا 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 کریں, صحیح ہے. ایک سفر ہے آپ پل پہ کریں تو پل پہ جلدی سے پہنچ جاتے ہیں نا. تو پل کیا کرتا ہے, سمجھ میں آ رہی ہے نا کہانی یا نہیں آ رہی؟ تو پل تو فاصلوں کو ختم کرتا ہے, دوریوں کو ختم کرتا ہے. تو چھوٹا بھائی یہ سوچنے لگا, یار میرا بڑا بھائی کتنا اچھا ہے, میں نے تو اپنے گھر اور بڑے بھائی کے گھر کے درمیان میں کیا چیز ڈال دی تھی, کیا ڈال دی تھی؟ نہر, تاکہ میرا بڑا بھائی میرے گھر آ ہی نہ سکے. اور میں نے تو اپنے بھائی اور اپنے بھائی کے درمیان دوریاں پیدا کر دی تھی, فاصلے پیدا کر دیے تھے. اور میرے بڑے بھائی نے کیا کیا, پل بنا کر کیا کر دیا, پل بنا کے فاصلوں کو کم کر دیا, فاصلوں کو ختم کر دیا. تم وہ بھائی نہر ختم ہو گئی, نہر کے اوپر آ گیا نا پل کیا آ گیا, نہر کے اوپر آ گیا. ہاں شاباش, دیکھو یہ سمجھ گئی. نہر سے تو نہیں آ سکتے تھے دونوں بھائی کے گھر میں, لیکن پل سے تو آ سکتے ہیں نا, ہے نا, پل سے آ سکتے, پل سے آ گئے. اب سنو ہوا کیا, بڑے بھائی نے اب کیا ہوا, چھوٹے بھائی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یار میرا بڑا بھائی تو بہت اچھا ہے. اور بڑے بھائی نے دیکھا کہ چھوٹے بھائی کی آنکھوں میں آنسو ہیں تو اس کا دل بھی بیچارہ افسردہ ہو گیا, وہ بھی رونے لگا کہ یار میں نے کیا کیا کہ میں نے تو باڑ لگانے کا کہا تھا. اچھا, دونوں اپنے دل میں شرمندہ ہو رہے تھے, دونوں کے آنکھوں میں آنسو تھے. اب ادھر سے نا اس پل کی اس طرف سے ایک بھائی چلا, صحیح ہے, اور ادھر سے پل کے اس طرف سے چھوٹا بھائی چلا آہستہ آہستہ, اور اس پل سے کون چلا,
بڑا بھائی چلا, دونوں پل کے اوپر آئے اور دونوں نے ایک دوسرے کو گلے لگا لیا اور گلے لگا کے دونوں بہت روئے. چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کہا کہ بھائی مجھے معاف کر دو, اور بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو کہا تم مجھ سے غلطی ہو گئی, تم بھی معاف کر دو. صحیح ہے. دونوں کے بیوی بچے بھی وہاں سے نا, چھوٹے بھائی کے بیوی بچے وہاں پہ تھے. صحیح ہے. وہ بھی پل کے اوپر آ گئے اور وہ بھی ایک دوسرے سے ملے. بڑے بھائی کے بچے بھی کیا آ گئے اور ادھر ملے. اب کیا ہوا, اب حالانکہ بڑے بھائی نے تو یہ پل نہیں بنایا تھا نا, پل تو اس نیک آدمی نے بنایا تھا. نیک آدمی کون تھا؟ وہ جو پل بنانے والا تھا, وہ جو بڑا آدمی تھا. اچھا, اب کیا ہوا, اب دونوں نے کیا کیا, بڑے بھائی نے فوراً اس کو تلاش کرنے کے لیے ادھر ادھر دیکھا, اور وہ دیکھا تو وہ اپنے سارے اوزار ہتھوڑیاں لے کے کندھے پہ رکھ کے جا رہا تھا. انہوں نے کہا بھائی رکو 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 بھائی, تم کہاں جا رہے ہو, اپنے پیسے تو لو, تم نے یہ پل بنایا ہے. تو وہ اس نے کتنی اچھی بات کہی, اس نے کہا میں پیسے آپ سے نہیں لوں گا, میں اجرت آپ سے نہیں لوں گا, یہ میں اپنے اللہ سے لوں گا. میں نے یعنی اس نے ایک اچھا کام کیا نا, اس نے اچھا کام کیا کہ دونوں بھائیوں کے درمیان جو دوریاں تھیں اور جدائیاں تھیں وہ کیا کر دی, ختم. اب دیکھو یہ کافی عجیب, میں آپ کو ایک بات بتاؤں. دیکھو اس سے پتہ چلا کہ اگر کسی سے لڑائیاں ہو جائیں اور دوریاں ہو جائیں, فاصلے دل میں پیدا ہو جائیں, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمیں پل بننا چاہیے. نہیں سمجھ رہے آئے آپ کو یہ کہانی, ہمیں کیا بننا چاہیے, پل. ہم کیسے پل بنیں گے, یعنی ہم فاصلوں کو کم کر دیں, پل کے اوپر جلدی چڑھنا چاہیے. ہاں, فاصلوں کو ختم کر دیں, ہم لڑائیوں کو کیا کر دیں. نہیں آ رہی سمجھ میں, نہیں آ رہی کہانی. یعنی اگر کوئی ایک بھائی لڑ کر ہمارے درمیان دوریاں پیدا کرنے کی کوشش کرے, تو ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اچھا وہ ہمارے گھر نہیں آ رہا, ہم بھی نہیں جائیں گے, وہ ہم سے بات نہیں کر رہا, ہم بھی بات نہیں کریں گے. ایسے کرنا چاہیے. اگر آپ کی کوئی دوست ہے, صحیح ہے, اور آپ نے دیکھا کہ وہ تو پہلے مجھ سے بہت اچھی طرح کھیلتی تھی, باتیں کرتی تھی, اب تو وہ مجھ سے باتیں نہیں کر رہی, تو آپ کو کیا کرنا چاہیے, آپ کو بھی یہی بولنا چاہیے, وہ نہیں کر رہی تو میں بھی نہیں کروں گی, ایسے کرنا چاہیے. نہیں, پھر کیا کرنا چاہیے, معافی مانگنا چاہیے. اچھا سنو, دیکھو ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ نا اگر آپس میں کسی وجہ سے دوریاں پیدا ہو جائیں تو فاصلوں کو بڑھانا نہیں چاہیے, دوریوں کو اور زیادہ نہیں پیدا کرنا چاہیے, دوریوں کو ختم کرنا چاہیے. دوریاں یہ ہوتی ہیں نا, جب انسان ایک دوسرے کو اچھا لگتا ہے نا, تو وہ دل سے ایک دوسرے سے نزدیک ہوتا ہے, قریب ہوتا ہے, اور گلے ملتا ہے. ہاں, اور جب انسان کا دل میں دوسرے کو اچھا نہیں لگتا نا, تو پھر وہ کہتا ہے گلے بھی نہیں ملتا, اس سے کہتا ہے اس کا دل چاہتا ہے یہ مجھ سے دور ہو جائے. ایسا ہی ہوتا ہے, نہیں ہوتا, خود ہی دور ہو جاتے. ہاں, تو اب آپ نیت کر لو, دوریاں پیدا کرنی ہے یا دوریاں ختم کرنی ہے, ختم کرنی. ہاں, فاصلے, بابا دوریاں گندی ہوتی ہیں. ہاں دوریاں تو بہت گندی ہوتی ہیں. صحیح ہے, فاصلے پیدا کرنے چاہیے یا فاصلے ختم کرنے چاہیے, ختم. ختم کرنے چاہیے. اچھا باڑ لگانی چاہیے یا پل بنانا چاہیے, پل بنانا چاہیے. باڑ سے کیا ہوگا, اگر ہم باڑ لگا دیں گے تو کوئی ملنے, شاباش, اگر پل لگا دیں گے تو آ سکیں. یہ دیکھو ماشاء اللہ یار, آپ سمجھ گئی, میں سمجھ رہا تھا آج کی کہانی مشکل ہے, آپ نہیں سمجھیں گی. ماشاء اللہ, یہیں تک سمجھ گئی ہیں نا, آپ کی سمجھدانی ماشاء اللہ اچھی ہے, سمجھدانی آپ کی ہے. الحمدللہ بولیے. تو سمجھ میں آ گئی آپ کی کہانی. اب مثال کے طور پہ کبھی جریر بھائی سے آپ کی اگر لڑائی ہو جائے, صحیح ہے, تو آپ یہ نہیں, ایک شکل تو یہ آپ کہیں اچھا ٹھیک ہے جریر بھائی اس کمرے میں بیٹھے گا, میں اس کمرے میں بیٹھوں گی. اب جریر بھائی وہاں سے آ رہا ہوگا, آپ, یہ تو شیطان والی بات ہو گئی. آپ یوں کہیں جریر بھائی آ رہا ہے, میں اس کی طرف دیکھوں گی نہیں, میں اس سے بات ہی نہیں کروں گی. ایسا کرنا چاہیے. میں بولوں گی, میں اس سے بات کروں گی, یہ اچھی بات. ہاں, تو دوریاں نہیں پیدا کرنی چاہیے. دوریوں کا مطلب دور نہیں رہنا چاہیے, نہیں سمجھے, قریب. ہاں, قریب رہنا چاہیے. اللہ پاک. اچھا مجھے ایک حدیث یاد آئی, سناؤ. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ بندے بہت پسند ہیں, کل قریب حین لین قریب. جو قریب ہوں کا کیا مطلب ہوتا ہے, سب لوگ ان کے قریب ہوں, لوگ بھی ان سے گھلنا ملنا پسند کرتے ہیں. سن تو لیں آپ میری بات. اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ پسند ہیں جو سب سے قریب ہوتے ہیں اور سب ان سے قریب ہوتے ہیں, نہیں سمجھے,
سب کا دل چاہتا ہے ان سے ملیں، اور سب کا دل چاہتا ہے ہم ان کے پاس آئیں، اور یہ بھی ان کے پاس جاتے ہیں، نہیں سمجھے؟ اور وہ لوگ اللہ کو پسند نہیں ہوتے جو کیا پیدا کرتے ہیں آپس میں؟ دوریاں. کیا پیدا کرتے ہیں؟ دوریاں پیدا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ آج نیت کریں انشاءاللہ ہم کو دوریاں دور کرنی ہے. کیا کرنی ہے؟ دوریاں دور کرنی ہے. اور فاصلے کیا کرنے؟ ختم کرنے. اور کیا بننا ہے؟ کیا بننا ہے ہم کو کیا بننا ہے؟ پل بننا ہے. پل کے اوپر سے آ بھی سکتے ہیں. ہاں، پل بننا ہے تاکہ کوئی ہم سے ملنے نہیں ملے، ہم سب سے ملیں گے. کوئی ہمیں اپنے گھر بلائے نہیں بلائے، ہم سب کو اپنے گھر بلائیں گے. نہیں سمجھ رہی آپ؟ نہیں. اگر کوئی آدمی آپ کو، کوئی ہے رشتہ دار آپ کا، اور وہ بولے بھائی ہم نہیں بلائیں گے مسفرہ کو اپنے گھر، آپ بولے نہیں ہم تو بلائیں گے ان کو اپنے گھر. ہاں صحیح ہے، یہ اچھی بات ہے نا انشاءاللہ. اور اللہ پاک سے مانگے، یہ بہت اچھی باتیں ہوتی ہیں. یہ اللہ نصیب والوں کو دیتے ہیں یہ باتیں، اللہ پاک جن کے اونچے نصیب ہوتے ہیں نا، جو اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتے ہیں. ہاں دیکھیں ہمارے نبی نے کہا تھا ایک مرتبہ، سل من قطعک آتی من حرمک اعفو عمن ظلمک. جو آپ سے توڑے آپ اس سے رشتہ جوڑیں، جو آپ سے دور ہو آپ اس کو قریب کریں، جو آپ کو پیٹ دکھائے آپ اس کو گلے لگائیں. پیٹ کیا ہوتا ہے؟ مطلب وہ آپ جا رہی ہیں اس سے سلام کے لیے ہاتھ بڑھانی ہے، وہ مڑ کر دوسری طرف چلا جائے. نہیں سمجھے؟ جیسے آپ اگر وہ دوسری طرف سے گیا ہم بھی دوسری طرف سے اس کے سامنے آ جائیں گے. بھائی کیوں ناراض ہیں آپ؟ ہم اس کے منہ میں لڈو ڈال دیں گے تاکہ وہ خوش ہو جائے. لڈو کیا ہوتا ہے؟ وہ میٹھا میٹھا لڈو. صحیح ہے. تو آپ میٹھی بنیں گی یا کھٹی؟ میٹھی. آپ میٹھی بنیں گی یا کھٹی؟ میٹھی. صحیح. ہاں نہیں چھوڑیں، گندی باتیں نہیں کریں، میٹھی باتیں کرنی چاہیے نا. تو میٹھے انسان اللہ کو اچھے لگتے ہیں. نہیں سمجھے؟ کڑوی چیزوں کو تو لوگ تھو کر دیتے نا. اگر آپ نے کوئی چیز منہ میں رکھی اور وہ کڑوی تھی تو کیا ہو جائے گا؟ تھوک دیں گی نا آپ. ہاں تو اگر ہم کڑوے بنیں گے تو لوگ ہمیں کیا کر دیں گے؟ تھوک دیں گے. یعنی لوگ ہم سے ملیں گے ہی نہیں. صحیح ہے. بابا اگر ہم تھوکیں گے تو لوگ کیوں تھوکیں گے؟ جیسا ہم کریں گے ویسے ہی سب کریں گے. چلیں اب آپ ٹھیک ہے، آپ کو اچھی کہانی سمجھ میں آ گئی آج کی؟ چلیں دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے بھی، ہمیں بھی، اور سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں بھی سب کو عمل کی توفیق اور یہ دعا بھی کریں اللہ جن کے دلوں میں دوریاں ہیں وہ دوریاں ختم کر دے. جن کے دل میں دوریاں ہیں ختم کر دے. اور ان کے دلوں کو آپس میں کیا کر دے؟ جوڑ دے. صحیح ہے. محبت پیار سے رہنے والا بنا دے. صحیح ہے. جو لوگ محبتوں کو پھیلاتے ہیں، محبتوں کو عام کرتے ہیں، نہیں سمجھے؟ تو سب کو آپ نے محبت کا سبق پڑھانا ہے. کون سا سبق پڑھانا ہے؟ محبت کا سبق پتہ ہے؟ محبت کا سبق کا مطلب یہ ہے کہ سب کو یہ بات سکھانی ہے، اور کہ بھائی مل جل کے رہو، لڑو مت، کسی سے نفرتیں نہیں کرو. کسی سے نفرت کا مطلب یہ ہوتا ہے مجھے یہ اچھا نہیں لگ رہا، میں اس سے بات نہیں کروں گی، میں اس سے کٹی ہوں. آپ یہ نا بابا اگر کٹی ہوتے نا اللہ میں چھوٹی انگلی کاٹ دیتے. ہاں بس کٹی نہیں ہونا کسی سے. صحیح ہے. کٹی اچھی چیز ہوتی ہے. ہاں آپ اللہ سے ایک دعا مانگا کرو، اے اللہ مجھے جڑنے اور جوڑنے والا بنا دے. جوڑنے والا کیا ہوتا ہے؟ جوڑنے والا ہوتا ہے جو چیز دوسرے سے جڑ جاتی ہے. صحیح ہے. سب کے ساتھ کٹنے کاٹنے والا نہ بنائے. کیا نہ بنائے؟ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ نہ خود کسی سے محبت کرتے ہیں اور نہ ان کو یہ پسند ہوتا ہے کہ کوئی کسی سے محبت کرے. بس ان کا کام یہ ہوتا ہے اس کی اس سے کٹی ہو جائے، اس کی اس سے کٹی ہو جائے، یہ اس سے بات نہ کرے، یہ بات نہ کرے. ایسا نہیں کرنا انشاءاللہ. نہیں سمجھے آپ تو کسی سے نہیں کہتی نا. جیسے بعض بچے ہوتے ہیں نا کھیلتے کھیلتے کیا بول رہے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ مت کھیلو، اس کے ساتھ بات مت کرو، اس سے کٹی ہو جاؤ. ہوئی تو آپ کو اچھا ایک عجیب بات بتاؤں، آپ کو کائنچی نہیں بننا، آپ کو سوئی بننا ہے. سمجھے آپ اس کا مطلب؟ نہیں آپ اس کا مطلب سمجھی؟ دوبارہ میں نے کیا بولا؟
قینچی نہیں بننا، سوئی بننا. ہاں دیکھو قینچی کا، اچھا ہاں اب سمجھو کیوں. قینچی کا کام کیا ہوتا ہے؟ کاٹنا. ایک کپڑا ہوتا ہے جوڑا ہوا، آپ قینچی بیچ میں سے چلاتی ہیں تو کپڑا الگ ہوتا ہے، الگ ہو جاتا ہے نا. تو قینچی کا کام ہوتا ہے کاٹنا. اور سوئی کیا کرتی ہے؟ سوئی سے کیا کرتے ہیں؟ سیتے ہیں نا. تو دو چیزیں کٹی ہوئی ہوتی ہیں، الگ الگ ہوتی ہیں، اور سوئی دونوں کو کیا کر دیتی ہے؟ ملا دیتی ہے، جوڑ دیتی ہے. صحیح ہے. تو آپ کو قینچی بننا ہے یا سوئی بننا ہے؟ سوئی بننا ہے، قینچی نہیں بننا نا. قینچی سے کٹتے، قینچی سے کٹ جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم انشاءاللہ جہاں بھی رہیں گے ہم سب کو آپس میں کیا کریں گے؟ ہاں کیا کریں گے؟ جڑنا. سب کو سب سے جوڑیں گے اور سب کو جوڑ دیں گے. کیا کریں گے؟ ہم سب کو سب سے جوڑیں گے اور سب کو آپس میں جوڑ دیں گے. اور ایسا نہیں ہم کریں گے کہ لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے کیا کر دیں؟ کاٹ دیں. صحیح ہے. اور ایک دوسرے کے دل میں نفرتیں پیدا کر دیں. ایک دوسرے کی مثال کے طور پہ نا بعض بچے کیا کرتے ہیں، وہ یہ دیکھو وہ نا تمہارے بارے میں یوں کہہ رہا تھا، وہ نا یوں کہہ رہی تھی. ایسے نہیں کرنا، اس کو غیبت کہتے ہیں. اس سے دلوں میں، اس سے آپس میں نا لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں، نفرتیں پیدا ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. چلو اللہ تعالی ہم سب کو کیا دے دے؟ خوش رکھے. ہاں اور آپس میں ہمیں کیا کر دے؟ ہم سب کو اللہ تعالیٰ آپس میں ہمارے دلوں کو جوڑ دے. آپ نا یہ دعا مانگا کریں، اے اللہ ہمارے نبی کی نا ایک دعا ہے بڑی پیاری، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا. اے اللہ ہمارے دلوں کو آپس میں جوڑ دے. صحیح ہے. دل، اچھا دل آپس میں کیسے جوڑتے ہیں؟ پتا نہیں. ہاں بتاؤں آپ کو کیسے جوڑتے ہیں؟ نہیں بھائی سنو، بڑی اچھی بات بتاؤں. جب ہم ایک دوسرے کے اوپر خرچ کریں گے، ایک دوسرے کو اہمیت دیں گے، ایک دوسرے کو عزت دیں گے، ایک دوسرے کی خیر خواہی کریں گے، ہر ایک کے لیے اچھا سوچیں گے، ہر ایک کے لیے ہر ایک کے ساتھ اچھا جذبہ رکھیں گے، محبت کی باتیں کریں گے، اچھی باتیں کریں گے، تو آپس میں دل جڑ جائیں گے. نہیں سمجھے؟ جیسے آپ کی دوست ہے، اب اگر آپ گندی باتیں کریں گی، آپ کہیں گی کسی اور سے کہیں گی یار نا یہ اچھی نہیں ہے، یہ گندی ہے، تو پھر اس سے تو یہ ان باتوں سے پھر کیا ہو جائے گا؟ اس کو پتہ چل جائے گا، آپ کی دوست کو پتہ چل جائے کہ خدا نہ خواستہ آپ نے ایسا کہا ہے، تو وہ تو آپ سے ناراض ہو جائے گی. اور اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے آپ نے اس دوست کی تعریف کی ہے کہ بھائی میری، یعنی اس کے بارے میں اچھی باتیں کہی ہیں نا، وہ بہت اچھی ہے، وہ مجھے جگہ دیتی ہے، وہ مجھے کھلاتی ہے، اور وہ مجھے سکھاتی ہے، ایسی باتیں کریں گی تو اس کا دل جوڑ جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. چلیں جزاک اللہ نہیں بولا. اللہ آپ کو خوش رکھے. آمین آمین. اور آپ نے پوری بات بولے نا، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. جی. اور آپ نے ہمیں اچھی باتیں سکھائیں. آپ نے ہمیں اچھی باتیں سکھائیں. اور یہ بھی بولا کریں آپ کی باتوں سے ہمیں بہت فائدہ ہو رہا ہے. ہم آپ کی باتوں سے ہمیں فائدہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.